بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ محترم بھائیو، ابھی بھی آپ کے سامنے سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 101 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کر لو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے نماز قصر کی تعلیم دی گئی ہے۔ جب تم زمین میں سفر کرو، جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض اللہ کے فضل معاش کی تلاش میں زمین میں سفر کرتے ہیں۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز میں سے کچھ کم کرو، یعنی نماز کی کیفیت میں کمیت میں کمی کر لو اور 4 رکعتوں والی نماز کو 2 رکعتیں پڑھ لو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر حملہ کر کے تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ آیت کریمہ کے ترجمے سے ظاہری طور پہ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر فتنے کا ڈر ہے، فتنے کا خوف ہے، کافر اگر حملہ کریں گے ایسا ڈر ہے تو تم نماز کو کم کر لو، 4 کی جگہ 2 پڑھ لو، ایسا سمجھ میں آتا ہے آیت کریمہ کے ظاہری ترجمے سے۔ لیکن حدیثوں کو اگر ہم اس آیت کریمہ سے جوڑتے ہیں تو بات صحیح طریقے سے سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث یہ 2 چیزوں کو ملا کر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہی ہم کو صحیح بات معلوم ہوگی۔ آیت کریمہ کے ظاہری ترجمے کو پڑھ لے کر جیسا ہمارے دماغ میں سمجھ میں آیا ویسا کر لے کر جائیں گے، ویسا عمل کریں گے بولے تو ہوتا نہیں۔ قرآن کی آیتوں کی تفسیر حدیث کے اندر ہم کو نظر آتی ہے، اور قرآن کی تفسیر کا ایک طریقہ، قرآن کی آیتوں کی تفسیر خود قرآن کرتی ہے، اور قرآن کی تفسیر کا ایک طریقہ، قرآن کی آیتوں کی تفسیر حدیث ہم کو بتلاتی ہے۔ صحیح حدیث سے آیتوں کی تفسیر ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو آئیے، امام احمد نے یعلا بن امیہ کی روایت کو بیان کی ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز میں سے کچھ کم کرو، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر حملہ کریں تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ لیکن اب تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امن عطا فرما دیا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ نماز میں کم کر لو اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کافر تم پر حملہ کریں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس سوال پر کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اس بات سے تعجب ہوا تھا جس بات سے تم کو تعجب ہوا، جیسا تم سوچتے ہو میں بھی ویسے ہی سوچا تھا۔ کب؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے اس وقت میں ویسے ہی سوچا تھا، اس کے بارے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقتہ، فرمایا اب یہ تخفیف صدقہ ہے۔ پہلے اللہ نے آیت کریمہ کو اس طرح نازل کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ جب
مکے میں مسلمان تھے، مکہ میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ بہت کمزور تھی۔ مکہ سے مدینہ جانے کے باوجود بھی مدینہ سے جب باہر نکلتے مسلمان تو ان کو ڈر لگا رہتا تھا، کدھر سے کون سے کافروں کی جماعت آئے گی، کہاں سے حملہ ہوگا، معلوم نہیں۔ اس لیے کہ سارے مکے والوں نے مکے کے آس پاس کے قبیلوں کو بتلا دیا تھا کہ یہ ہمارے دشمن ہے، مسلمان ہمارے دشمن ہیں بول کے پہلے بتلا دیا تھا۔ حالات بہت خطرناک تھے، مسلمان باہر نکلتے تو کافروں کے حملے کا خوف ان کے دل میں رہتا تھا۔ اس حساب سے اللہ نے آیت کو نازل کیا، لیکن اب وہ حالت نہیں ہے، اب امن ہے۔ ہم باہر نکلتے ہیں تو کسی کے مارنے کا خوف ہم کو نہیں ہے، تب بھی اس پر عمل کرنا کیا، یہ سوال پیدا ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اب یہ تخفیف، یہ صدقہ ہے اللہ کی جانب سے، ہاں جو تم پر کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے صدقے کو قبول کرو، اس کے صدقے کو قبول کرو، یعنی اللہ کی جانب سے چھوٹ دے دی گئی ہے۔ اس وقت کے حالات کے حساب سے اللہ آیت کو اتارا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حالات اچھے ہو جانے کے بعد تم کو پھر یہ تخفیف چھوڑ دینا ہے، نہیں، اللہ کی جانب سے چھوٹ ملی ہے، اللہ کی جانب سے تمہیں چھوٹ ملی ہے، اللہ کی جانب سے رخصت ملی ہے، اس رخصت پر تم عمل کرو۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ایک حدیث سنی، امام ابو بکر بن ابو شیبہ نے ابو حنظلہ حضرات کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر سے نماز سفر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نماز سفر کی 2 رکعتیں ہیں۔ میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا پہنچائیں گے، تکلیف دیں گے، اور اب تو حالت امن میں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، کون؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ سفر میں 2 رکعتیں پڑھی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی 4 رکعت کی نمازوں کو 2 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ ظہر ہے 4 رکعت والی نماز 2 پڑھتے تھے، عصر ہے 4 رکعت فرض نماز ہے اس میں 2 کرتے تھے، یہ عشاء ہے 4 رکعت والی نماز اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے۔ مغرب اور فجر جو ہے یہ جیسے کہ ویسے ہی پڑھنا، اس میں کوئی تخفیف نہیں۔ فجر تو 2 رکعت ہی ہے، فرض سنتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، فرض کی۔ مغرب ہے 3 رکعت، وہ تو 3 ہی پڑھیں گے، اس میں کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، سفر میں 2 رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یعنی امن کی حالت ہونے کے باوجود بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتا رہے ہیں صحابی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت ہی نماز پڑھتے تھے حالت سفر میں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے مکہ روانہ ہوئے تو آپ نماز کی 2 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم مدینے میں واپس آ گئے۔ میں نے عرض کی، آپ لوگوں نے مکہ میں کتنے دن قیام کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے 10 دن قیام کیا تھا، یعنی 10 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ آئے تو مکے میں 10 دن رہ کر بھی کتنے رکعتیں پڑھتے تھے؟ 2 رکعت پڑھتے تھے 4 کی جگہ، یعنی قصر کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث کے اندر 10 کا لفظ ہے، اور دوسری باقی حدیثوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی بندہ سفر کرتا ہے، سفر میں جہاں وہ ٹھہرنا چاہتا ہے اس کے لیے کتنے دن کی اجازت ہے، کتنے دن تک وہ قصر کر سکتا ہے۔ دوسری صحیح حدیثوں سے بات سمجھ میں آتی ہے 19 دن تک جو ہے اس کے لیے اجازت ملتی ہے۔ ایک جگہ وہ 19 دن تک ٹھہرنا چاہتا ہے، 19 دن تک بھی قصر کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ کسی کو 19 دن سے بڑھ کر ٹھہرنے کا پہلے سے ہی ارادہ ہے تو پہلے سے ہی وہ معمولی نمازیں پڑھے گا، اس لیے کہ اس کا ارادہ 19 دن سے بڑھ کر ہے۔ جس کا ارادہ 19 دن یا 19 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے قصر کی اجازت ہے، وہ 4 رکعت وہ والی نمازیں جو ہے قصر کر سکتا ہے۔ اچھا، امام احمد نے حارثہ بن وہب خزاعی کی روایت کو بیان کیا ہے
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مینا میں نماز ظہر اور عصر کی دو رکعتیں ادا کی تھی، حالانکہ یہاں مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور بے حد امن میں تھا۔ تو یہاں اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات بتانا مقصود ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بے حد امن ہونے کے باوجود بھی، مسلمان ایک دم جم غفیر میں ہونے کے باوجود بھی جہاں قصر کرنا ہے وہاں قصر کرتے تھے۔ تو لہٰذا سفر میں اسلام کی طرف سے یہ اجازت ملی ہے کہ وہ سفر میں جو ہے 4 رکعت وہ والی نمازیں جو ہے 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ امام ابن ماجہ کی سوا محدثین کے ایک جماعت نے اسے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال یہاں تک آج ہم رکھتے ہیں، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے نماز خوف اور اس کے اقسام۔ نماز خوف کس کو کہتے ہیں، ڈر والی نماز کیا ہے، یہ اس کے اقسام کیا ہیں، کل آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج یہیں پر ہم باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق